صيحة أيهم أشد على cukup. الرحمن عتيا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين نزلا من غفور رحيم. Itu tanda apa itu kok kayak gitu? Hah? Gak usah kamu. Yuk, Wak. Ya, kita lagi ada di Sidapua. Kita mau meruqyah narasumber yang gangguannya perutnya juga membesar, mirip kayak yang di Malaysia. Suka besar-besar ya, Mas ya? Iya. Jadi kita mau langsung ke sana, tapi nggak tahu nih sihir apa. Alhamdulillah herbal udah kita bawakan biar ya lebih jos lagi ya, moga-moga dimudahkan pengobatannya. Yo, langsung. Assalamualaikum. Nggih. Nggih, alhamdulillah ini sudah berada di rumah Mbak Siska, Bapak sinten, Pak? Bunia. Pak Bunia sama Ibu nggih. Ibunya Mbak Siska ini sudah kumpul. Jadi beliau ternyata sakit sejak kapan, Mbak? SMP. SMP. Iya. Keluhannya apa bisa diceritakan, Mbak? Seluruh badan sakit, terus perut suka besar kayak gitu. Tapi kalau pas lagi kumat aja. Kumatnya itu berapa hari sekali atau berapa minggu atau berapa bulan? Kalau masuk keluar rumah sakit dulu itu bisa sampai 1 bulan sekali. Oh. Tapi setelah Pak Ustadz sempat ruqyah sama Pak Iya. Ustadz itu alhamdulillah 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun itu 2 kali masuk rumah sakit. Ya, alhamdulillah ada perubahan lah ya. Ada perubahan. Katanya Mbak Siska pernah saya ruqyah tapi lupa saya. Kapan sih ya? Datang ke rumah Pak Ustadz Waktu itu ke rumah saya? Iya, Umi Ike. Oh iya, Wis, nanti ke sana lagi boleh setelah ini kita follow up terus lah. Oh gitu ya. Itu dengar-dengar katanya udah pernah dioperasi apa ya? Iya. Operasi 6 kali masuk ruang operasi. Macem-macem sakitnya Pak Ustadz. Pindah-pindah gitu. Setiap bangun tidur juga badan itu rasanya kayak nggak ada tenaganya, terus kayak tulang ekor sini nggak bisa buat duduk gitu, sakit. Oh, berarti pinggang sering nyeri nggak? Iya, sempet ke ortopedi katanya itu ini yang Skoliosis? kifosis, terus sama penyempitan tulang sendi itu. Penyempitan tulang sendi. Iya. Kalau berarti buat berdiri lama Nggak bisa. gemeter ya? Iya. Kakinya sakit ya? Terus kalau duduk lama juga nggak kuat gitu Pak Ustadz. Duduk lama nggak Iya. kuat. Punggungnya itu sakit banget gitu. Ini sebenarnya bisa kita tes dari mata. Oh iya, saraf kejepit namanya. Saraf itu, Pak kejepit. Ustadz, ya. Ini juga kalau nggak pakai kacamata nggak bisa ngelihat. Nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat, itu kayak ngeblur gitu. Jelas. Baik. Nggak jelas. Juga dari kondisi lidah yang dikirimkan, ini kan biasanya kita selalu minta fotonya ya. Ini dari admin kami udah mengirimkan fotonya Mbak Siska, pucat dan menggembung. Ini lembab dingin. Kondisi tubuhnya lembab plus dingin. Nah ini makanya kalau waktu itu diruqyah reaksi nggak ya? Reaksi ya? Iya. Itu yang menguatkan posisi setan dan sukanya pasti akan mengganggunya itu ke area was-was dan suuzon. Iya. Prasangka, apalagi ya untuk prasangka entah cemburu entah apa ya, itu di satu. Sama suami juga suka kesini mesti itu selalu dapat. Oh kalau suami datang Iya, terus selalu dapat. menstruasi? Iya. Jahat Walaupun itu. di itu di tengah bulan akhir, pokoknya ngajak tetap gitu, walaupun udah dapat kok masih tetap. Ya nggak terima si setannya ini kalau maaf mau
berkumpul sama suaminya, makanya dihalang-halangi, dihentakkan supaya darahnya itu keluar. Ya ini sebenarnya, coba lihat tangannya. Bisa lalu timpin ular katanya. Ya, oke. Nun sewu sangat, ini sebenarnya masalah udah lama sekali sejak Mbak Seska itu, bukan hanya waktu usia SMP, tapi justru ketika masih ada di dalam kandungan. Emosi batin atau pola asuh saat kehamilan itu ada pengaruh besar pada Mbak Seska, khususnya di ibu. Kedua orang tua Pak. Nggih, khususnya ya kalau ini saya lihat lebih cenderung dominan ke ibu. Mungkin waktu itu lagi ada tekanan masalah, nggih, LDR ada juga tekanan dulu. batin. Nun sewu apa mungkin dihina orang sehingga beban. Sekolah dinain. Iya, jadi konflik batin ini akhirnya ini kan berimbas secara metafisik, imateri, penyakit imateri, bukan yang kelihatan. Ini penyakitnya nggak kelihatan, yang beban ini kalau Allah tampakkan itu bisa 2 kali lipat dari berat badan Mbak sekarang. Makanya berat sekali di sini, Iya. berat sekali di kaki. Bawaannya Dilihat di tuh- sini ginjal juga ada masalah kan, ya. Jadi ginjal ini adalah organ, selain dia mewakili organ ketakutan atau kecemasan, ginjal juga mewakili organ harga diri. Mungkin yaitu kan tadi saya konfirmasi, betul enggak pernah dihina atau dibully? Sering Pernah. waktu SMP, waktu sekolah Sayanya iya. dihina atau di apa? Ya, Iya. jadi Mbak harus netralkan itu dulu, biar beban ini nanti hilang. Itu kan beban emosi negatif, nemploknya di sini. Kadang ada yang nemplok di pundak, nanti ada lagi tafsirannya. Nemplok di tangan, ada lagi takwilannya. Di kaki, coba nanti perlu dilihat kaki kanan atau kiri. Dua-duanya jadi kayak lemes, nggak ada tenaganya. Dua-duanya gitu, Pak sering Ustadz. lemas. Ada ndak keinginan yang selama ini Mbak pengen lakukan tapi terkekang dan terkendala suatu mungkin keadaan, atau nggak boleh sama orang tua atau apa? Ya cuma kepengen deket sama suami tapi belum. Tapi karena Lagi, kondisi. ya. Tapi kalau dari muda Mudah insya Allah nggak. nggak ada, oke. Itu Mbak perlu nanti berdoa sama Allah, sekaligus Mbak bicara sama diri Mbak sendiri. Wahai masalah batinku, kamu cukup ngendap di dalam tubuhku ini hanya ketika air minum ini ada di dalam tubuhku, kemudian nanti keluar lewat air kencing, keluar lewat buang air besar, keluar bersamaan keringat yang keluar. Dan mohon dan minta sama Allah, aku udah netral, aku udah memaafkan orang-orang yang dulu pernah menghina aku ya Allah, semata-mata biar aku diridhoi juga sama Engkau. Insya Allah nanti nggak akan berat-berat lagi. Gini ya, kadang ada orang jatuh kepleset di kamar mandi, ada yang langsung patah tulangnya, ada yang tidak. Yang patah, kenapa bisa patah? Bukan hanya karena dia itu nopang berat badannya. Kadang ada orang kurus jatuh patah, tapi karena beban hidup yang nggak kelihatan ini, beban emosi yang nggak kelihatan ini, yang dia menimpa orang itu sampai akhirnya patah. Itu bukan jin, itu sampah emosi istilahnya. Itu harus dilepas. Jadi nggak hanya ruqyah saja, Mbak harus muhasabah sendiri, harus muhasabah, evaluasi, ya. Oke, sekarang kita langsung ruqyah aja, biar nggak kelamaan. Yang penting ini udah ketahuan kan dari mana asalnya. Bapak Ibu juga nanti banyak istighfar, minta ampun sama Allah yang dulu, tolong ya Allah nih hapuskan kesalahan-kesalahanku. Ya. Kekhilafan-kekhilafan selama ini tolong ampunkan, hamba belum tahu ya Allah. Nah, itu nanti akan membantu. Kelihatan sepele tapi hasilnya besar. Iya. Tapi itu kalau uyutnya itu sakit itu Ustadz, jadi kalau saya ngerokin itu kayak nular ke saya gitu. Ya kan saya bilang. Buyut, Mbah Buyut. Iya. Masih Sugeng? Masih ada itu. Baik. Sering sakit-sakit. Terus dulu kan punya Udah nggak usah. Oh, no. raja-raja kayak Iya. gitu. Terus saya baca-baca gitu. Mbah Buyut ini dari ibu apa? Bapak? dari ibu. Ya, iya betul kan berarti. Iya sudah. Satu keluarga itu, satu rumah itu
dikasih sakit perut semua gitu loh Pak Ustadz. Ya, Dari turunan buyutnya itu. ya dari pola asuh saat hamil. Setan itu mungkin selalu bisikan. Nun sewu, bukan lagi sok tahu. Bisa jadi ketika ibu atau generasi sebelum mbak kan berarti ibu, tante dan lain-lain. Saat lagi ada kehamilan, konflik. Mbah. Gitu juga waktu mbah ada di buyutnya kayak gitu, konflik lagi. Jadi semua masalah ada di situ. Jadi mbah selama ini pasti selalu nggak enak area sininya. Iya, setiap hari. Perutnya, lambungnya khususnya. Kayak pegah. Kita, insya Allah hari ini kita putus lah ya. Semoga Allah putuskan rantai penyakit yang secara turun-temurun ini. Khususnya setan-setannya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun wa na'buduni hadha siratan mustaqim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Mumtaz. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun. Allah la ilaha illallah. Lahu ma fis samawati. من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا به من شر ما خلق ومن شر ما أنزل من السماء ومن شر. Pak Ustadz, apain sih Pak الله Ustadz? لا إله إلا هو الحي القيوم لا Saya itu تأخذه nggak apa-apa itu loh. له ما في السماوات Ngapain sih kok didoain kayak gitu? Kurang kerjaan banget sih. ولا يحيطون بشيء من علمه. Saya itu udah enak di sini, nggak usah ganggu saya. ولا يؤوده حفظهما. Penting banget kayak gitu. Aku ini udah nyaman di sini. Ngapain sih? فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا Udah cukup. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم cukup, أشد Ustaz, على cukup. الرحمن عتيا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Itu tanda apa itu kok kayak gitu? Berisik. Hah? Gak usah kamu ya. Tanda apa? Sama Spiderman ya? Panas. Cukup gak? Nggak mau. Cukup. Minum lewat hidung. Panas. Nggak mau keluar. Aku nggak mau keluar. Aku udah betah. Tolong jangan ganggu ya. Tolong Pak Ustadz. Biarin aku di sini. Aku betah di sini. Tolong Pak Ustadz. Aku nggak mau keluar. Tolong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul alim رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون 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 كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه
وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون
ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب كلمة وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Mukaku. Lagi. Mukaku. Kosok. Perut. Aduh. Perut. Rahim perut. Aduh sakitnya ya. Aduh sakit. Dan wangi. Aduh sakit ini. Ini minyak wangi rempah. Aduh ini Iya, kok nggak campuran. enak. Bukan kasturi ya. Aku nggak suka. Aduh. Rempah ini apa? Banyak. Ini masih ada rempah-rempahnya tuh. Ini rasanya enak. Enak. Nggak enak. Wangi. Nggak enak ini. Enak sekali. Aduh. Bikin aku pusing. Aduh. Ini sakit aku. Aduh. Tolong, udah cukup. Sakit Pak Ustadz. Sakit. Cukup. Lagi Mbak. Cukup. Mas Eska. Sakit. Mas Eska. Cukup. Mbak. Sakit. Woi. Aduh. Madu Mas. Ini sakit. Aku Wonten ini sendok? sakit. Nggak usah dikasih apa-apa. Aku nggak Disik. doyan. Aku nggak Buat buat doyan. kamu kok kayak sekali buat Mbak Eska. Aduh. Kita pakai ini Aku nggak suka. karena kondisi tubuhnya itu lembab dingin, kita hangatkan. Jadi madu probiotik ini buat ngelepas kelembaban ya katanya. Aduh. Dan menguatkan apa? Cukup. Imunitas. Di sini juga ada ekstrak kurma ajwa, makanya recommended lah buat yang ada gangguan-gangguan setan. Ini. Aduh. Udah dibuka. Aduh, badanku sakit semua. Aduh, Bu, Mbak. sakit. Mbak. Bu, tolong Bu, disuapin. Apa itu? Apa itu? Aduh. Enggak. Mbak, ayo Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Nah, jangan dimuntahin. Tahan. Tahan. Mas Eska. Panas. Dengak atas, lihat atas, lihat. Itu apa tuh? Cicak. Panas ini. Lampu. Panas. Allah izinnya. Panas ya? Alhamdulillah. Aduh, panas ini tenggorokanku panas. Mbak, buka mulut. Aduh, panas. Buka mulut, buka. Bismillah. Dari mana nih? Pak Ustadz kasih apa aku? Aku dikasih apa? Leherku kebakar. Aduh, Kosong dong. leherku Oh, nggak ada asapnya. kebakar. Panas. Mana asapnya? Panas. Aduh, aku panas. Aduh. Jadi kelembaban itu kadang menyebabkan energi panas yang di tubuh itu jadinya nggak keluar dengan baik. Itu bisa menyebabkan gatal, alergi, biduran. Sering biduran? Gatal-gatal ya? Ya gidu itu apa biduran kan? Ini pada bayi ya. Yang keluar bentol-bentol itu kan ya. Iya keluar. Tapi gatal ya. Iya itu karena lembab sih ininya kondisinya, jadi istilahnya uap panasnya itu nggak keluar, makanya saya sarankan buat olahraga sama minum. Olahraga. Aku nggak suka olahraga. Kenapa nggak suka? Nggak suka. Jin suka ngalangin olahraga ya? Ya. Kenapa? Nggak suka biar dia sakit. Oh gitu. Apa urusannya kan itu olahraga bukan baca zikir? Nggak suka aku. Hah? Olahraga nggak bakalan keluar. Hah? Olahraga nggak bakalan keluar. Keringet tau. Oh kalau olahraga bikin orang nggak keringetan. Ya dong. Berarti kalau keringetan sehat ya? Iyalah. Kalau keringetan jin bakal keluar nggak? Bakalan keringetan ini. Bakal keluar nggak jinnya kalau keringetan? Bakalan keringetan. Nah. Walaupun capek nggak bakalan keringetan. Lah nyong takon, kalau orang keringetan itu jinnya ikut keluar nggak pakai keringet, lewat keringet? Ya iyalah makanya dibikin nggak keluar gitu loh.
Gimana sih? Ya. Emang semua jin suka bikin orang malas olahraga ya? Iyalah. Males ngapa-ngapain. Biarin tidur. Berarti jin setan takut dong sama olahraga? Ya, aku ini nggak suka olahraga. Ya harus berjemur. Kipas, AC ya. Ya memicu lembab. Aku suka itu. Nggak berkeringat. Fitrahnya kita kan keringat kudu keluar tiap kalau bisa ya waktu duha itu kan. Olahraga ringan aja, jalan-jalan kemana, sawah apa kemana. Nggak mesti yang berat-berat 30 menit lah. Nah ya itu. Paksa. Dipaksa. Tiap pagi. Nah itu ternyata setan suka ngalangi orang berolahraga dan bergerak. Makanya di hadis kan gitu. Setan itu selalu ngikat di tengkuk manusia. Hilangnya ikatan dengan bergerak. Bangun kan, bangun satu ikatan lepas. Kemudian dia beranjak, berwudu kan gerak, 2 ikatan lepas. Kemudian gerak badan, gerak jiwa dengan apa? Sholat. Semua ikatan lepas. Tapi sebenarnya adalah isyarat selain benteng ruhani dengan zikir, dengan menjaga wudu, dengan sholat yang berkualitas. Ya, Allah sebenarnya mengisyaratkan melalui lisan Rasulnya. Di antaranya itu supaya lepas ikatan-ikatan setan adalah dengan bergerak. Ini berolahraga. Ya teman-teman, ini kita lagi ngerebus 7 tanaman berduri. Di sini ada pohon batang ya, batang pohon salak, kemudian jeruk, kemudian euphorbia, tanaman euphorbia, kemudian mawar dan bidara, dan ada lagi ya. Ini gunanya nanti untuk sauna, untuk merangsang keluarnya hormon ketenangan, endorfin. Gunanya ini nanti insya Allah mengeluarkan piranti-piranti setannya itu melalui keringat. Ya, nanti kita juga pakai bawang putih buat mengeluarkan dahak-dahak yang lengket yang ada di dalam tubuh Mbak Seska ya. Moga-moga nanti dimudahkan Allah. Jadi 7 batang tanaman berduri ini juga ada dalam tata cara pengobatan nabawi. Ya. Ini udah selesai, siap untuk di sauna nantinya. Plung-plung. Udah ditutup aja dulu. Oke, kita mulai sesi kedua terapinya. Nah, ini insya Allah pasti berkeringat. Susah jinnya ngalangi keringat keluar. Kayak bikin anu ya. Masa. Jaga sadar. Jangan tangannya nggak usah kesana kemari. Sama kresek barangkali nanti muntah. Sini di depan aja kreseknya. Nah, jangan terlalu dekat, khawatir nanti di maaf Bu. Bed cover. Nah, ini pas. Malahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah dikubetin sini biar uapnya nggak keluar. Nah, enak Mbak. Keluar nggak metu-metu. Tolong Bu. Aduh panas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد
من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه 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 بئس الشراب وساءت مرتفقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا Aduh sakit, aduh sakit, aduh, Cukup. Bentar. Wush, panas. Keringetan, Mbak? iya sininya. Pastinya. Oh, alhamdulillah. Ininya mana tutup, Pak? Oke, boleh. Oke, sampun. Wah, langsung keringetan nak ya pisan. Alhamdulillah.
Nah, tapi besok harus kalau bisa harus dipaksakan buat jalan-jalan. Jalan santai mawon. Jalan santai aja. Waktu duha itu jam 9 lah. Sing penting ya setelah ini kan Mbak Seskanya yang berjuang. Alhamdulillah. Oh, mantap. Punggungnya ada keringetnya. Hah? Punggungnya keringetan. Punggungnya keringetan? Netes. Alhamdulillah. Biasanya nggak pernah? Nggak pernah. Ya bagus lah. Ya kalau olahraga susah dibikin keringetan, sauna aja. Salah sendiri kelemahannya disampaikan tadi jinnya. Setannya bilang, saya melarang dia biar nggak keringetan. Oh iya. Oke, pakai sauna. Di kamar mawon. Kalau duduk di kayak gini nggak betah Pak Ustaz. Kenapa? Nggak betah. Dingin. Nggak tahu, nggak bisa duduk. Paling nyari geset-geset kayak gitu buat lemek duduk gitu. Iya, harus grounding. Nah, itu kan di belakang ada kebun loh. Nah, teman-teman, kita nanti bisa nyarankan Mbak lepas alas kakinya, terus jalan-jalan napak di bumi. Ini bagus banget. Ya karena ini di desa ya, jadi enak, ada banyak lahan kosong ya. Kalau di kota harus nyari pantai dulu. Ya pantai atau tanah yang lapang gitu. Terus di rumah ini pernah ditanami sesuatu ya? Iya dulu. Di mana? Di pojokan rumah sini. Masih ingat nggak di mana? Gitu. Tapi udah dibangun, jadi udah dikeduk semua gitu. Oh, maksudnya berarti udah nggak di ini ya, udah kekeduk lah ya, udah keambil kan mungkin ya. Kemungkinan. Ya sekarang lepas alas kaki kita ke belakang, Mbak napak di tanah. Kakinya lemas, Iya kayak. rasanya lemas. Iya. Kesetrum nggak rasanya? Iya kayak mau jatuh. Kayak kesetrum. Kayak mau jatuh. Ada cangkul nggak? Pendem segini nih. Itu nggak pakai kaos alas kaki, sengaja kita suruh napak di ini, di tanah. Gaspol pokoknya, kita sauna langsung taruh sini. Nggak ada kesempatan dia leha-leha apa, santai-santai. Pak Ustadz kok lemes ya? Senderan apa di pohon? Nggak enak ini rasanya. Senderan di pohon. Ini Mbak, udah belingnya kok. Masukin kakinya. Masukin. Yuh, weh. Ntar ini ada beling. Semuanya aja ya. Udah. Pas banget pun deh. Udah bertahan aja di situ, bertahan. Enak kan? Ya udah keluar pokoknya. Lendirnya banyak. Bagus, alhamdulillah.
Keluar. Tangannya sekalian tempelin tanah, Mbak. Nah, situ. Dah. Ayo keluar. Nggak keluar aja, tetap sirami terus. Tarik ke atas. Tarik ke atas, Mbak. Ganjel ya? Coba tegap, tegap. Ke atas dulu dikit. Bu, bantuin saya ngunyel-ngunyel sininya, Bu. Diboyok kayak mbaknya. Nah, diunyel-unyel mau. Tarik atas, Bu, tarik atas. Enggak, tarik atas sampai cengal. Nah, kayak gitu. Terus, kayak gitu terus. Udah, bagus. Bagus. Awas, Bu. Permisi. Dah. Mbak Seska. Alhamdulillah. Alhamdulillah proses rukyahnya Mbak Seska sudah selesai. Nanti tetap kita follow up, Mbak. Dari Masya Allah ya perjuangannya. Teman-teman bisa lihat itu tadi. Dari mulai di rukyah, di sauna, mandi. Jadi kalau di sauna rasanya gimana, Mbak? Kayak sesak napas. Sesak napas. Tapi plong habis itu? Iya. Sekarang kayaknya enteng banget. Alhamdulillah. Tadi waktu kakinya di tanah apa rasanya? Kayak nggak nyaman. Kesetrum dah rasanya? Iya, kayak nggak enak banget gitu, Pak Ustaz. Nggak ada rasa sensasi kayak ketarik nggak? Iya, kayak sakit, kayak kesetrum gitu. Iya. Itu nanti bisa dipraktekkan ya. Tadi sesuai anjuran saya tadi. Jalan di sini aja udah, nggak usah ke lapangan, di sini aja. Kalau pas lagi duha, jalan-jalan di sini 30 menit muter-muter, atau kalau 30 terlalu lama ya 15 menit dulu. Bertahap 10 menit dulu boleh, besoknya 15 atau 30 kalau udah terbiasa. Muter-muter aja, yang penting kena matahari, kemudian gerak, kaki nyentuh tanah. Kalau mau lagi Kalau kayak bersihin kebun gitu sama aja apa nggak, Pak Ustaz? beda. Oh, beda. Itu bukan olahraga. Olahraga itu kan iya, dia ada jangka waktu tertentu. Ya, olahraga yang baik itu 30 sampai 45 menit atau 1 jam. 30 atau 1 jam. Jadi minimal 30 menit. Baru nanti bakal membakar yang ada di dalam. Bakar lemaknya, bakar ya buat kelancaran pembakaran di dalam tubuh, sekaligus ya pengeluaran keringat. Keringat nggak mesti harus ngucur banyak kok. Nggak mesti harus banyak-banyak. Kalau mau banyak ya di sauna. Sauna kayak tadi banyak mesti. Ya, yang penting olahraga tiap pagi, sambil zikir pagi, sambil jalan-jalan, sambil baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. 100 kali sesuai hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah menganjurkan itu. Nah, ini saya anjurkan untuk teman-teman yang serupa gangguannya dengan Mbak Seska, baca itu 100 kali setiap pagi. Atau dalam sehari itu 100. Lebih dari itu bagus lagi. Ya. Tapi enggak kita tentukan berapa lebihnya. Sambil baca ayat rukyah, sambil jalan-jalan juga boleh. Nah, ini masih sendawa ya. Enak rasanya. Nah, iya itu.
Plong mesti. Tinggal sisa-sisa anginnya nanti keluar dengan izin Allah. Secara keseluruhan gimana sekarang? Alhamdulillah badannya kayak melayang enteng. Enteng. Wah, melayang bahaya dong. Kayak enteng gitu tadinya kan kayak Apa nusuran? berat banget gitu ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya intinya kan itu tadi ikhlas, kita maafkan yang dulu pernah bully, kemudian kalau ada unek-unek sama siapapun dah dimaafkan. Ya nanti insya Allah kalau yang terbaik ikut suami ya ikut. Nanti insya Allah kalau sama suaminya berkumpul nggak menstruasi lagi. Maksudnya bukan pas suami datang kemudian bocor, insya Allah enggak. Kita follow up pokoknya, nanti bisa langsung ke kantor kami di Arsada Yadaka. Ya, bisa kita lihat lanjutannya gimana. Kita follow up. Ya, kita doakan ya, biar Mbak Seska dilindungi sama Allah dengan perlindungan yang maha sempurna. Setannya nggak balik-balik lagi. Bahagia dunia akhirat. Amin. Sehat-sehat, Mbak. Ya. Untuk teman-teman yang mau mendaftar MFO Menyapa Rumah, bisa menghubungi admin, nomor admin yang ada di bawah ini. Program ini gratis 100%. Jadi hati-hati oknum yang penipuan yang mengatasnamakan Muhammad Faizar Official atau mengatasnamakan tim saya kemudian minta bayaran. Kita nggak pernah minta bayaran untuk program ini. Tapi kita nggak semua di ACC, pasti kita akan cari mana yang benar-benar darurat, yang parah gangguannya. Ya, dan yang bersedia tentunya karena ini untuk program liputan. Ya, atau teman-teman juga bisa melihat nomor-nomor admin di Arsada Yadaka Indonesia yang ada di pamflet berikut ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.